وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 63۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا تجعلوا لا تجعلوا لا تجعلوا لا تجعلوا دعاء الرسول دعاء الرسول دعا نہیں ہے دعاء الرسول دعاء الرسول بينكم بینکم كدعاء كدعاء بعضكم بعضا بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين قد يعلم الله الذين قد يعلم الله الذين قد يعلم الله الذين يتسللون يتسللون منكم لواذا منكم هذا فليحذر الذين فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة فتنة أو يصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم عذاب عليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا تج جیم پہ قلقلہ علو عین علو نہیں دعا نہیں ہوتا لفظ دعا عین دعا یہاں مد متصل ہے لمبا کریں گے عین کا مخرج واضح کر کے پڑھیں گے ورنہ معنی یہ نہیں رہے گا اگر دعا پڑھیں گے حمزہ پڑھ دیں گے تو معنی یہ نہیں رہے گا پھر اور ہو جائے گا الرسول را کو موٹا بینکم کدعا عین کا بالخصوص دھیان دے کر توجہ کے ساتھ لمبا کرنا ہے مد متصل ہے بعضکم کم کے بعد با آ گیا یہاں اقلاب کا قاعدہ لگا کے لمبا کریں گے بعضا ذات کو موٹا کرنا ہے رک جائیں تو نون تنوین کو ختم کر کے الف پہ رکیں گے ملا کے پڑھیں گے تو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے بعضا قد ایسے کر کے قد قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ کرنا ہے یعلم اللہ لفظ اللہ کو تفخیم کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے یعلم اللہ نہیں ہوتا یہ تحسین ختم ہو جائے گی اس کو جب باریک پڑھیں گے یعلم اللہ الذین یتسللون
مضبوطی کے ساتھ منکم، من نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا کریں گے، لواذا، لواذا، واو کو موٹا اور 1 سیکنڈ کی مد، ذا رک جائیں تو ذا الف پہ رکیں گے، نون تنوین کو ختم کر دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو نون تنوین پڑھیں گے مگر اخفا کا قاعدہ لگا کے، پھر الف ختم ہو جائے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، یخالفون، خا کو موٹا، عن لمبا نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، امرہ مد منفصل ہے، لمبا کریں گے، ان یہاں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا ہے، تصیبہم، صاد کو موٹا، فتنتن، فتنتن کر کے اظہار کریں گے، او یصیبہم، او یصیبہم عذاب، عذاب یہاں اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد حروف ہلکی، حمزہ، علیم، علیم کر کے حمزے کے ساتھ علیم، لا تجعلوا، نہ تم بناؤ، دعاء الرسول، رسول کے بلانے کو، بینکم اپنے درمیان، کدعاء مانند بلانے، بعضکم تمہارے بعض کے، بعض کو، قد تحقیق، یعلم جانتا ہے، اللہ الذین ان لوگوں کو جو، یتسللون کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا چپکے سے، فلیحذر الذین چنانچہ چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ جو، یخالفون مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ اس رسول کے حکم کی، ان اس بات سے کہ تصیبہم پہنچے انہیں، فتنتن کوئی آزمائش دنیا میں، او یصیبہم یا پہنچے انہیں، عذاب عذاب، علیم نہایت دردناک آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کو سزا ملے گی۔ اس آیت کے مفسرین نے 3 مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب جو ہے وہ ہے دعاء الرسول، رسول کو بلانا۔ اس صورت میں جب رسول کو بلانا مطلوب ہوگا تو لفظ دعا جو ہے اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرف معمولی نہ سمجھو، کیونکہ آپ جب بلائیں تو حاضر ہونا واجب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں بھی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا، یہاں یہ سورۃ توبہ ہے کہ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، چونکہ رسول جب بلاتا ہے تو تمہارا حاضر ہونا واجب ہے، جبکہ آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کا یہ حکم نہیں ہے۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاؤ تو پھر یہ قید نہیں ہے، لیکن رسول بلائے تمہیں تو تمہارا رسول کے پاس آنا، حاضر ہونا وہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور دوسرے معنی کیا ہے؟ تمہارا رسول کو بلانا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے، تو یہاں بھی ادب سکھایا۔ تو اس صورت میں لفظ دعا جو ہے اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر مت بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، او عبداللہ، عبد الرحمن، ایسا نہیں، یوں نہیں کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیں، بلکہ اللہ کے نبی کر کے، اللہ کے رسول کر کے، ہاں جی، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی،
یا ایسے القاب سے بلاؤ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم ہو، اور ایسے لہجے میں مت بلاؤ جس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھو۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے بلاؤ۔ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، ورنہ اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو جس طرح تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کرو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا لفظ دعا کا۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا مسئلہ کھولیے کہ آج دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والے، آپ کا نام لینے والے بہت سارے اہل ایمان ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہوتے ہیں، مگر بے ادبی کے ساتھ، ادب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک معنی اور بھی مفسرین نے کیا ہے، مگر یاد رکھیے وہ معنی اگرچہ اپنی جگہ درست ہیں مگر آیت کے الفاظ سے بعید ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول شدہ ہے۔ اگر تمہارے حق میں وہ دعا جو ہے قبول ہو گئی تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اگر تمہارے خلاف ہو گئی تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے بھی تم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دعائیں لینی ہیں۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا۔ اس کی ادبی اور گرامر کی ایک ترکیب بھی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، اصل اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا یہ شیوہ تھا کہ کوئی مسلمان اجازت لے کر نکلتا تو اس کی آڑ لے کر لبازا وہ بھی نکل جاتے۔ کھسکنے والوں کو اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اس کے بھی دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہوتا ہے کہ پیچھے رہنا ہے جی، جیسا کہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا، وہ سورت کون سی ہے؟ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اور وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے رہنے پر خوش ہو گئے، یہ ایک معنی ہو گیا۔ یخالفون کے بعد یہ ان جو آیا ہے نا جی، یہ ان نے آ کے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں یعنی ڈرتے نہیں ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ یعنی عن امرہ کا معنی یصدون عن امرہ، وہ لوگ جو اس کے حکم سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ تو بات یہ نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہنے کا نتیجہ فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ ابن عباس کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، میں فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی جو شخص جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتا یا عمل کرنے میں تاخیر کرتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ خالص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کفر و شرک یا بدعات میں مبتلا ہو جائے گا۔
तो औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, फिर दुनिया में उनको फितने घेर लेंगे और आखिरत में अज़ाबुन अलीम होगा। और ये भी हो सकता है, ये दोनों जो है उतने दुनिया में भी हो सकता है। और आखिरी बात जो इसमें बताई गई है वो ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से या आपके हुक्म के बावजूद पीछे रह जाते हैं या खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं, ये एक मामला है। एक मामले की गुस्ताखी पर अल्लाह ने इतनी बड़ी वईद सुना दी है, तो उन लोगों को अपने मामले पर ज़रूर गौर करना चाहिए जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरे से इताअत का मुस्तहिक ही नहीं समझा, बल्कि दूसरों को भी उससे बेनियाज होने की दावत देते हैं। उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए। ये यहाँ फ़िक्र की बात है। और आज क्या ख्याल है, जो नहीं मानते वो तो नहीं मानते, जो मुसलमान मानने वाले हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ हुक्म आता है सरीह सनद के साथ और मतन सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता है, लेकिन वो जी चुराते हैं, वो किसी और के कौल को तो तरजीह देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तरजीह नहीं देते। उनको भी गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक।